السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، لوگوں نے شیعت اور رافضیت کے چنگل میں آ کر اس کے اثرات سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کا نام یزید اور بنو امیہ کے ناموں پر رکھنا چھوڑ دیا، لیکن سمجھ یہ بیٹھے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ باور کرایا گیا ہے محترم حضرین، عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ یزید نام رکھنا، بنو امیہ کے نام رکھنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ اہل بیت کے دشمن ہیں، آپ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور یزید نام نہ رکھنا یہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے، اور آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے، علامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت ایک الگ چیز ہے اور شیعت رافضیت مذہب ایک الگ چیز ہے۔ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھنا یا رکھنا چھوڑ دینا یہ اہل بیت اور اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ روافض کی سنت ہے، شیعہ روافض کا طریقہ کار ہے۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے، اور ہم نے بارہا اپنے آڈیو ویڈیو میں اس پر اٹھائے ہیں، آج جس چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جی ہاں محترم حاضرین، شیعت رافضیت الگ چیز ہے اور اہل بیت سے محبت ایک الگ چیز ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اہل بدعت نے جو طریقہ کار اختیار کیا اپنی بدعت اور خرافات کو رائج کرنے کے لیے، وہی طریقہ کار شیعہ روافض نے بھی اختیار کیا۔ وہ کیا کہ اہل بدعت اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے پہلے ایک محبت والا عقیدہ، ایمان یا شخصیت، ایسی شخصیت کو پیش کرتے ہیں جس سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ جیسے اہل بدعت میلاد کی بدعت رائج کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، محمد رسول اللہ سے ہر مسلمان دلی محبت رکھتا ہے، فطری محبت رکھتا ہے، تو اس کی مخالفت کرنا یا کرنے والا 10 بار سوچے گا، سوچتا ہے۔ تو اہل بدعت اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ دنیا میں بدعت و خرافات جو پھیلی ہے وہ محبت کسی عظیم شخصیت، عظیم ہستی کی محبت کا دم بھر کر ہی پھیلائی گئی ہے، اس کی آڑ میں ہی پھیلائی گئی ہے۔ جیسے اہل بدعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ اٹھایا، تو ایسے ہی شیعہ روافض نے بھی اہل بیت کی محبت کا فائدہ اٹھایا اور اپنے مذہب اور اپنے منہج کو رائج کیا۔ اس کا اہل بیت کی محبت یا اہل سنت کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح بدعتیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا اور اتنا عام کیا کہ آج مسلمانوں نے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا یا بنو امیہ کے نام پر رکھنا ایک دم چھوڑ دیا تھا۔ اسے حرام سمجھنے لگے تھے، اسے گناہ سمجھنے لگے تھے، اسے یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی رکھے گا تو دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، نازبی ہو جائے گا، اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اہل بیت سے محبت ایک الگ چیز ہے، اور شیعہ روافض کا منہج مذہب ایک الگ چیز ہے۔ یزید نام نہیں، یہ شیعہ روافض کا نہج منہج ہے، یہ اہل بیت کا منہج مذہب نہیں ہے، نہ ہی یہ ان سے علامت کی محبت ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نام اگر یزید نہیں رکھو گے تبھی تمہاری محبت ثابت ہوگی، اور بنو امیہ کے نام پر نہیں رکھو گے تبھی تمہاری محبت ثابت ہوگی۔ اس سے اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، اس سے صرف تعلق ہے شیعت اور روافض کا۔ یہی بڑی خطرناک چیز ہے محترم حاضرین ہمارے مذہب، ہمارے مسلک کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ آج پوری دنیا میں، یورپ میں ایک بڑا شور برپا رہتا ہے، اور وہ یہ رہتا ہے کہ بھائی
امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پھیلنے پھولنے والا مذہب ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام مذہب سب سے زیادہ تیزی سے امریکہ یورپ میں پھیل رہا ہے۔ یہ بات کو خوب زور شور سے بولا بھی جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس کے ایمان میں ثابت قدمی، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہونے والی چیز ہے، یہ بات ہے جو اس کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اس کے یقین کو پختہ کر دے گی، اور کوئی بھی مسلمان سن کے خوش ہوگا، بات صحیح بھی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کڑوی سچائی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ امریکہ میں جتنے لوگ ایک دن میں اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت کو بھی یاد رکھے کہ اتنے ہی لوگ اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو لوگ اسلام سے نکلتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی مسلمان ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد؟ نہیں، بلکہ وہ یہی شیعہ روافظ ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے۔ تو دین اسلام کو یہ اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کو توحید سے بغض ہوتا ہے۔ توحید کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، توحید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح اہل بدعت اہل خرافات کا توحید سے تعلق نہیں ہوتا، ان شیعہ روافظ کا بھی توحید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ چونکہ اسلام میں آ تو جاتے ہیں، لیکن جب توحید تقاضے، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت تو یہ ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے اور پھر اسلام سے تائب ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ میں ایک دن میں جتنے لوگ مسلمان بنتے ہیں تو اتنے ہی امریکہ میں ایک دن میں اسلام سے خارج بھی ہوتے ہیں، وہ سب شیعہ روافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ شیعہ روافظ کا منہج مذہب ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محترم حاضرین، ہمارے وہاں بہت سے لوگوں نے شیعہ روافظ کے چنگل میں آ کر اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب الحمدللہ منہج اہل حدیث کے پھلنے پھولنے کا یہ اثر ہے کہ یہ شیعہ روافظ کے اس منہج مذہب سے لوگ دور ہو رہے ہیں، یا اس کے چنگل سے نکل رہے ہیں اور منہج سلف کو سمجھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام یزید رکھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ پہلا سوال یہ کہ کیا اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہیے؟ ہاں محترم حاضرین، یہ سوال سنا محترم حاضرین، الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد یزید حسین رکھا تھا شیعہ روافظ کے دو پروپیگنڈوں کا رد کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو یزید اتنی بری شخصیت تھا رحم اللہ علیہ کہ وہ اپنے بچوں کا نام مسلمانوں نے رکھنا چھوڑ دیا، اہل سنت نے رکھنا چھوڑ دیا۔ تو پہلے ان کے اس پروپیگنڈے کا رد ہم نے کیے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دوسرا انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جو یزید نام رکھے گا اہل بیت کا دشمن کہلائے گا۔ تو ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد یزید حسین رکھا ہے، اس میں اہل بیت کا بھی نام آ گیا اور محمد رسول اللہ کا بھی نام آ گیا۔ تو اب یہ ان کے دوسرے پروپیگنڈے کا رد ہو گیا۔ اب تیسرا پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا تھا کہ یزید نام رکھنے سے یہ ثابت ہوگا کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو نام رکھتا ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس نام سے۔ اب تمہیں یزید سے محبت ہے تو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ وہ اس طرح کی جملے بازی اور دعائیں کرتے تھے۔ تو ہم نے الحمدللہ اپنے بیٹے کا نام محمد یزید حسین رکھا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، یزید کا بھی نام ہے، اور حضرت حسین کا بھی نام ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اب ہماری محبت کن کن سے ثابت ہوئی؟ تو کیا ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ ایک نام رکھنے کی وجہ سے ان کے 1400 سال کے پروپیگنڈے کی ہوا پل میں نکل گئی۔ تو الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اب اس کو دیکھ کر لوگوں نے، بہت سارے دوستوں نے اپنے بچوں کے نام، بہت سارے اہل حدیثوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور اورنگ آباد اور اپنا حیدرآباد اس طرف میں تو باقاعدہ خبریں بھی آ چکی ہے کہ اپنے بچوں کے نام یزید رکھے۔ ہمارے حیدرآباد کے دوست نے ہو بہو وہی نام رکھا ہے، محمد یزید حسین، جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہوں۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، شیعہ روافظ کے مذہب کو رد کرنے کے بعد الحمدللہ اتنا اثر ہوا کہ ایک اور بھائی نے یہ کمنٹس کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم، انشاءاللہ میرا پوترا ہوا تو میں اس کا نام یزید بن عبد الرحمن رکھوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج شیعہ روافظ کے منہج مذہب کے رد میں اہل حدیث بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں عملی میدان میں۔
تو یہ آپ سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دو ہیں. ایک تو شیعہ روافظ کے نہج منہج کو رد کیا جائے شد و مد کے ساتھ، اور بتایا جائے کہ اب منہج اہل حدیث والے عملی میدان میں بھی ثابت قدم ہیں اور جرت والے کام کر رہے ہیں. یہ نام رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی جرت والا کام ہے. اب دیکھیے دوسرا مقصد یہ کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری نیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے، اور اتنا پروموٹ کر دیا جائے کہ یزید نام رکھنے کو جو لوگوں نے حرام سمجھ لیا تھا، گناہ سمجھ لیا تھا، دائرہ اسلام سے نکل جانا شمار کر لیا تھا، وہ اس پروپیگنڈے سے ابھر جائیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے، انہیں منہج اہل حدیث سمجھ میں آ جائے. اور اب الحمدللہ آ رہا ہے، اور انہیں ایسا نہ لگے کہ ہم اگر یہ نام رکھ لیں گے تو معاشرے سماج میں ہمیں لوگ دھتکاریں گے، ہمارا لوگ بائیکاٹ کریں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم غم اور مایوسی کی زندگی جینے پہ مجبور ہو جائیں گے. نہیں، یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ایسا نام رکھیں گے، ایسے عمل کریں گے عملی میدان میں، تو آپ کا سپورٹ کیا جائے گا. اور میرے پاس تو خیر مالی استطاعت نہیں ہے، ورنہ میں ایسے لوگوں کی مالی امداد کرتا، اسٹیج پہ بلا کر ان کو انعام دیتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ بھائی اگر تم 2 بچے ہی رکھو گے تو تمہیں گورنمنٹ جاب ملے گا، 2 سے زیادہ کر لو گے تو گورنمنٹ جاب نہیں ملے گا. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آبادی کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ وہاں آفر نکالتی، تم زیادہ بچے رکھو گے تو تمہیں گورنمنٹ یہ فیسلٹی دے گی. تو ایسے ہی ہمیں بھی جو لوگ عملی میدان میں کود کر شیعہ روافظ اور شیعت رافضیت کے منہج و مذہب کو رد کرنے کے لیے عملی میدان میں کود کر اتنے جرت والے کام کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، انہیں انعام دینا چاہیے. صاحب استطاعت لوگ انہیں انعام بھی دے سکتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم آپ زبانی اور عملی طور پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں، ان کے جذبوں کو ٹھنڈا پڑنے سے روک سکتے ہیں، ان کے جوش و جذبے میں ولولہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ عمل کرے، پھر ان کو دیکھ کر دوسرے عمل کرے. پھر اس طرح معاشرہ سماج بن جائے کہ شیعہ روافظ کے مذہب کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ صرف شیعہ روافظ کا مذہب تھا، اہل سنت کا نہیں. اہل سنت کے وہاں یہ نام رکھنا صحابہ کی سنت ہے، ائمہ کی سنت ہے، اور اس میں یہ نام رکھنا بالکل حرام نہیں ہے، بغض یا دشمنی کی علامت ہے. اور نہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا انجام یزید کے ساتھ ہوگا اور اہل بیت اور جنتیوں کے ساتھ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے تھے، کرائے گئے تھے، سب کا رد ہونا ضروری تھا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے اور اثر آ رہا ہے. بس اب ہم کو کرنا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا ہے تاکہ شیعہ روافظ کا جو انہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچ کے اپنے مذہب کو پھیلایا تھا، اس کا بھرپور رد ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج اہل حدیث پر گامزن رہنے، ثابت قدم رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور شیعہ روافظ کے مذہب کو رد کرنے کی ہر وقت ہمیں ایسی قوت طاقت عطا فرمائے کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ، جرت، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے رہے، اور حاسدوں کے حسد و شر اور دشمنوں کی دشمنی سے اور کرنی کرانی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ ایسے عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عافیت کا معاملہ رکھے، آسانیاں پیدا کرے، اور ان کی مشکلات و تکلیفوں سے انہیں دور رکھے، انہیں محفوظ رکھے، تاکہ وہ اس جرت والے کام پر ثابت قدم رہ سکے اور یقین رکھ سکے کہ یہ نام رکھنے کے بعد تکلیفیں نہیں بلکہ آسانیاں بھی ملتی ہے، اور آسانیاں ہی ملتی ہے. اور یقیناً جب اسلاف کی سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز تو آسانیاں ہی ملے گی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب